ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہماری امت محمدیہ کے سب سے عزت والے اور خوش نصیب لوگ وہ تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں ہمارے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. وہ بڑے ہی خوش نصیب تھے اور ان کی عظمت اور شان کے کیا کہنے. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ کے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. میرے حبیب آپ اپنے ان اصحاب کے لیے دعا کیا کریں. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ آپ خود ان کے لیے دعا کریں. ان صلاتک سکن لہم، آپ کا ان خوش نصیبوں کے لیے دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. کسی کے لیے آج کا مفتی دعا کرے، کوئی مولوی دعا کرے، کوئی وڈیرا دعا کرے، لیکن ان اصحاب کے کیا کہنے جن کے لیے دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے. کبھی آپ اجتماعی سب کے لیے دعائیں کرتے اور کبھی آپ انفرادی طور پہ بھی ایک ایک صحابہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے. سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ کنت شاکیا، میں بیمار ہو گیا تو میں بیماری کے عالم میں دعا کرنے لگا، اللہم ان حاجر اجلی، اے اللہ اگر میری موت کا وقت قریب آ گیا فارحنی، تو پھر مجھے سکون دے دے. وَإِن كَانَ لِيَ الْبَلَاءُ فَصَبِّرْنِي، اگر میری آزمائش کا وقت آ گیا ہے، اگر تو نے میری آزمائش کرنی ہے تو پھر مجھے صبر کی توفیق دے دے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دعا سے فارغ ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ نے پوچھا علی کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے پھر وہی دعا کے الفاظ دہرائے تو آپ نے میری تکلیف والی جگہ پہ ہاتھ رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کے لیے دعا کی، اللہم اشفہی، اللہم اشفہی، اے اللہ علی کو شفا عطا کر دے، علی کو شفا دے دے. جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَمَسْتَقَيْتُ وَجْعِي ذَلِكَ بَعْدُ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے یہ دعا نکلی میں فوراً ہی ٹھیک بھی ہو گیا اور وہ تکلیف مجھے دوبارہ کبھی نہیں ہوئی تھی. اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعض، او لوگو میرے پیغمبر کی دعا تمہاری دعاؤں کی طرح نہیں ہوتی. میرا محبوب پیغمبر جب دعا کرتا ہے دعا بھی ہماری مرضی سے کرتا ہے اور اللہ اس دعا کو قبول بھی کرتا ہے. اللہم اشفہی،
علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو دیکھا، وہ آ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی دعا کی، اللہم انک تعلم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ تو جانتا ہے ان دونوں نواسوں سے میں بڑا پیار کرتا ہوں، فاحبہما، تیرا پیغمبر تجھ سے التجا کرتا ہے جس طرح میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ حسن و حسین بھی کیسے خوش نصیب تھے جن کا نام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ بیڑا غرق ہو گیا ناسبیوں کا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، ان کی دشمنیوں کا ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا نام لے کے اللہ کے پیغمبر دعا کیا کرتے تھے۔ سنن ترمذی کی تیسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں اور سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ایک ایک بول کو لکھ رہے ہیں، کاتبے وہی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں معاویہ کو، وہ میری ہر بات لکھ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ اس میرے معاویہ کو سیدھا راہ دکھانے والا بنا دے، مہدیا، اے اللہ اس معاویہ کو ہدایت یافتہ بنا دے، واہد بہ، اے اللہ اس معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا کر دے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خوش نصیب ہے، کئی بدبخت ہیں جو اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کر سیدنا معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ وہ بد نصیبو، تمہاری اپنی قسمت ماری گئی ہے، کسی کے برا کہنے سے صحابہ کرام کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ خوش نصیب تھے جن کو اللہ کے پیغمبر کی دعائیں ملی۔ ادھر لوگ کہتے ہیں بھائی تم مجھ سے جو مرضی منصوبے بنا لو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں ہیں، میرے باپ کی دعائیں ہیں، میرے استاد کی دعائیں ہیں، صحابہ کا کوئی کیسے کچھ بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ ان کے محبوب پیغمبر کی دعائیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری والدہ مجھے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی اللہ کے رسول، ھذا خویدمک، یہ میرا بچہ ہے، 10 سال کی اس کی عمر ہے، اے اللہ کے رسول آج سے میں اس سے اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں لوں گی، آج سے یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے، ادعو اللہ لہ، اے اللہ کے رسول پھر اپنے اس غلام کے لیے دعائی کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی دعا کی، ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اکثر مالہ ووالدہ وبارک لہ فیما آتیتہ۔ صحیح البخاری کے اندر یہ دعا کے الفاظ ہیں، 2 جگہ میں نے پڑھے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہ اس میرے بچے کو مال بھی وافر دے، اولاد بھی وافر دے، وبارک لہ فیما آتیتہ، اللہ جو تو اس کو مال عطا کرے اس میں برکتیں بھی تو نے ہی ڈالنی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے کہ میری بیٹے بیٹیاں اور میرے پوتے 100 کے قریب ہو چکے، جن کو میں نے اپنی زندگی میں پا لیے ہے، وہ 100 کے قریب میری اولاد ہو چکی ہے۔ اور فرماتے ہیں انا من اکثر مالا من الانصار، سارے انصاری لوگ جانتے ہیں انصاریوں میں سے سب سے زیادہ مال اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے۔ کہتے ہیں مدینے والے انصار، ان کے جتنے باغات ہیں سب کے باغوں کو ہر سال ایک دفعہ پھل لگتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمرہ ہے، وَكَانَ لَهُ بُسْتَانٌ
यहमिलु फिस्सनतिल फाकिहत मर्रतैन, सिर्फ मदीने में अनस के बाग जितने भी हैं, अनस के सारे बागों को साल में 2 दफा फल लगता है। बाकी जितने भी लोग हैं सबके बागों को 1 दफा फल लगता है, लेकिन अनस के बाग को हर साल 2 दफा फल लगता है। कहा गया इसकी क्या वजह है? कहा ये मेरे महबूब पैगंबर की दुआ का समरा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी, इसके माल को भी ज्यादा कर दे, इसकी औलाद को भी ज्यादा कर दे। तो ये कैसे खुश नसीब लोग थे जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बदर की लड़ाई है, सारी रात आप दुआ करते रहे सहाबा इकराम के लिए। फजर की नमाज पढ़ी, आपने फिर अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नहुम हुफातुन, ए अल्लाह ये नंगे पाँव हैं, पैदल हैं, इनके पास सवारियाँ नहीं हैं, फहमिलहुम, ए अल्लाह इनको सवारियाँ अता कर दे। अल्लाहुम्मा इन्नहुम मुरातुन फक्सुहुम, ए अल्लाह इन मेरे जानिसारों के जिस्म पे फटे पुराने कपड़े हैं, पैबंद लगे हुए हैं, इनको खूबसूरत लिबास पहना दे। अल्लाहुम्मा इन्नहुम जियाउन फाशबिहुम, अल्लाह ये मेरे साथी भूखे हैं, कई कई दिन फाकों में गुजर जाते हैं, इनको खिला पिला दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस फरमाते हैं कि जब जंग शुरू हो गई 70 हमने उनके मार दिए, 70 को कैदी बना लिया, माल छोड़ के भाग गए। कहते हैं जितने जंग में शरीक थे हम सब को माले गनीमत में से 2-2 सवारियां मिली थी। और सहीह बुखारी में है, सैयदना अली पाक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बदर की लड़ाई के बाद माले गनीमत में से मेरे हिस्से में भी 2 ऊँटनियाँ आई थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ किया करते थे। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहिमहुल्लाहु ताला हिंदुस्तान के शेख हैं, आप जानते रहते हैं, बहुत बड़े शेख गुजरे हैं, सैयद घराने से थे। कहते हैं जब मैं अपनी नस्ल को देखता हूं तो मेरी निगाह हुसैन पे पड़ती है या अली पाक पे पड़ती है, मेरे दिल में ख्याल आता है, ए अताउल्लाह शाह बुखारी, तुझे अगर किसी चीज की जरूरत आए ना तो तू हुसैन से मांगा कर, अली से मांगा कर। फिर मेरे दिल में ख्याल आता है इनसे भी ज्यादा शान वाले तो वो थे जो अली पाक के आका, अली जिनके गुलाम थे हसन हुसैन के नाना जान, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो उनसे भी ज्यादा है, वो तो अंबिया के भी इमाम थे। उनकी अजमत के क्या कहने, आना सय्यिदु वलद आदम यौमल क़ियामा। जब मैंने उनकी शान पढ़ी कि अल्लाह पाक ने उनको सिर्फ दुनिया का सरदार नहीं बनाया, क़यामत के दिन की भी अल्लाह ने उनको सरदारी अता की है। कहते हैं जब मैंने उनकी शान पढ़ी दिल में ख्याल आया, ए अताउल्लाह शाह बुखारी, तुझे अगर कुछ ज़रूरत पेश आए तो तू अल्लाह के पैगंबर से मांगा कर। कहते हैं जब मैं आपकी अदाओं का मुताला करता हूँ तो फिर मुझे नज़र आता है जब भी आप किसी मुश्किलात में फंसते हैं तो आप अल्लाह से ही मांगते हैं। फिर मेरे दिल ने फैसला किया, अताउल्लाह शाह बुखारी, और तुझे भी कोई परेशानी लाहिक हो जाए, कुछ मांगना हो तो तू भी उसी से मांगा कर जिससे तेरे पैगंबर मांगा करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किलात के अंदर जिसके दरवाजे को दस्तक दिया करते थे, ए अताउल्लाह शाह बुखारी, तू भी उसी के आगे रोया कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के लिए दुआएं किया करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु परेशान है, सहीह बुखारी में आप पहचान गए, अबू हुरैरा मालक क्या बात है? सैयदना अबू हुरैरा रोने लगे। कहा अबू हुरैरा क्या हुए? अर्ज करते अल्लाह के रसूल, मेरी माँ इस्लाम को कबूल नहीं कर रही और इस्लाम के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर जाती है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज फिर उसने मुझे डांटा है, इस्लाम के खिलाफ बातें की हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अबू हुरैरा क्या चाहते हो? अर्ज करते अल्लाह के रसूल, मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआई कर दीजिए, मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआई कर दीजिए। और उन सहाबा की अजमत को सलाम है जो अपनी परेशानियों के लिए दुआ कराया करते थे तो मेरे महबूब पैगंबर से करवाया करते थे।
اور اس کی عظمت کے بھی کیا کہنے ہیں، عاجزی اور انکساری کے پیکر۔ محبوب پیغمبر نے فوراً ہی ہاتھ اٹھا لیے، دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے میرے اللہ میرے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت ہی دے دے۔ سیدنا ابو ہریرہ، ان کو محبوب پیغمبر کی دعاؤں پہ یقین کتنا تھا، تیزی سے پلٹے، دوڑ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کدھر دوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا گھر جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں میرے محبوب پیغمبر کی دعا پہلے عرش تک پہنچتی ہے یا میں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں اپنے دروازے پہ پہنچا، دروازے کو کنڈی لگی ہوئی ہے، دروازہ بند ہے۔ میں سمجھ گیا ابو ہریرہ تمہیں دیر ہو گئی ہے، تیرے محبوب پیغمبر کی دعا تجھ سے پہلے پہنچ گئی ہے۔ میں دروازے کو دستک دے کے انتظار کرتا رہا، میری ماں تھوڑی دیر کے بعد آئی، دروازہ کھولا، پانی ٹپک رہا ہے، میں پہچان گیا میری والدہ غسل کر کے آ رہی ہے، اور دروازہ کھولتے ہی کیا کہتی ہے، ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ صحابہ اکرام ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے دعا کیا کرتے تھے، اور وہ صحابہ ایسے خوش نصیب تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لیا بھی کرتے تھے۔ ایک ہے دعا کرنا، ایک ہے دعا لینا۔ صحابہ اکرام حضور پاک کی خدمت کر کے آپ سے دعا لیا بھی کرتے تھے۔ صحیح البخاری صحیح مسلم میں صحابہ کہتے ہیں جب انصار صحابہ اذا رأوا اول الثمر، جب ان کے باغوں کا پہلا پھل پکتا، پہلا خوشہ توڑتے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خوشے کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے اور دعا کر رہے ہوتے۔ صحابہ دعا لیا بھی کرتے تھے۔ کیا دعا کرتے؟ اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہم مدینے والوں کے پھلوں میں برکتیں ڈال دے، ہمارے مدینے میں ہی برکتیں ڈال دے۔ اللہم ان ابراہیم عبدک و نبیک و خلیلک وانا عبدک و نبیک، اے اللہ ابراہیم وہ تیرا نبی تھا، تیرا بندہ تھا، تیرا دوست تھا، وانا عبدک و نبیک، میں بھی تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں۔ انہو دعاک لمکہ، ابراہیم تیرے پیغمبر نے تجھ سے مکہ کے لیے برکت کی دعا کی تھی، وانا ادعوک للمدینہ، اور میں تجھ سے مدینے پاک کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ جس طرح تو نے مکے میں برکتیں ڈالی، بارک لنا فی مدینتنا، اس طرح ہمارے مدینے میں بھی برکتیں ڈال دے۔ صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگی ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہے، جناب صدیق و فاروق، کہا سعد بن عبادہ، وہ کہتا ہے کبھی آپ ہمارے پاس آئیں، کبھی آپ ہمارے مہمان بنیں، چلیں ان کے پاس چلتے ہیں۔ صدیق و فاروق آپ کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ قریب کھڑے ہو کے سلام بولا، السلام علیکم ورحمت اللہ، تم پہ سلامتی ہو اور تم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں۔ سیدنا سعد بن عبادہ کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، آہستہ سے جواب دیا، اور بیوی کو کہا اونچی آواز سے جواب نہیں دینا، اگر ہم نے جواب دے دیا تو آپ نے دوبارہ سلام نہیں کہنا، ہم خاموشی سے سلام کا جواب دیتے رہیں گے، نبی علیہ السلام بار بار ہماری سلامتی کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز سے بھی دعا لیا کرتے تھے۔ آپ نے پھر سلام بولا، پھر آہستہ سے جواب دیا، تیسری دفعہ پھر سلام بولا، السلام علیکم ورحمت اللہ، اے سعد بن عبادہ کے گھر والوں تم پر سلامتی ہوں، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ گھرانے والے پھر آہستہ سے جواب دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، لگتا ہے گھر میں نہیں ہے، آپ واپس پلٹیں، کائنات کے سردار ہیں، اپنے غلام کے گھر گئے ہیں، اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہیں ہوئے۔
آج کل ہم اپنے محبوب پیغمبر کی ادائیں پڑھیں تو لوگ ہمیں کیوں دھوکہ دیں؟ پیر کے لیے، مولوی کے لیے تو آج اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے واپس پلٹے، سعد بن عبادہ نے دیکھا آواز نہیں آئی، باہر نکلے، دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں، بھاگے ہوئے عرض کرتے اللہ کے رسول آپ واپس جا رہے ہیں؟ کہا اندر سے جواب ہی نہیں آیا تھا۔ کہا اللہ کے رسول میں نے جواب دیا تھا لیکن میں نے آپ کو سنایا نہیں تھا۔ عقیدہ توحید کیسے سمجھ آئے گا؟ کس انداز سے سمجھاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ایک دیوار حائل ہے، آپ کو نہیں پتا چلا کہ اندر جواب دیا جا رہا ہے، ادھر سے مدینے تک کیسے پتا چل جائے گا؟ عرض کرتے اللہ کے رسول میں نے جواب دیا تھا۔ کہا ہم نے سنا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول ہم نے سنایا ہی نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، کھانا پیش کیا، آپ نے کھانا کھایا اور آپ نے دعا کی، اے اللہ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، تمہارے پاس روزے دار آئیں اور روزوں کو افطار کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان کی آبادی کی دعا کی، آپ واپس پلٹے۔ ایک روایت میں نے پڑھا ہے آپ سواری پہ سوار ہوئے، جب سواری پہ سوار ہو کے باہر نکلے، سعد بن عبادہ نے آپ کی سواری کی مہار کو پکڑ لیا اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ادعو اللہ لی، اور دعا کر دیجئے، اللہ کے رسول ہمارے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے اور دعا کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم، اے اللہ جو تو نے ان کو مال دی اس میں برکتیں ڈال دے، ان کو معاف بھی کر دے، اور اے اللہ ان پہ اپنی رحمتیں بھی نازل فرما۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لیا بھی کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، ایک مہمان آ گیا، آپ نے اپنے 9 گھروں کے اندر پیغام بھیجا، 9 کے 9 گھر سے پیغام آیا ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی دعا لینے والا؟ ارا رجل یضیف الضیف یرحمہ اللہ، ہے کوئی جو میرے اس مہمان کو کھانا کھلا دے اور میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ اس کے گھر پہ رحمتیں نازل کرے گا؟ ہے کوئی آج مجھ سے رحمت کی دعا لینے والا؟ ایک صحابی سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کسی کو موقع ہی نہیں دیا۔ وہ بڑے خوش نصیب تھے اور ان کے گھر والے بھی بڑے خوش نصیب ہوا کرتے تھے۔ ہم تو 100 بار سوچتے کہ لے جاؤں، گھر والے کیا کہیں گے، گھر میں بھی تو جو آفت بیٹھی ہے وہ کیا کہے گی؟ مہمانوں کو ہر روز تیرا گھر ہی نظر آتا ہے، بڑی بڑی باتیں، لیکن صحابہ کو اپنے گھرانے پہ کیسا اعتماد تھا، کھڑے ہو کے کہتے اللہ کے رسول یہ دعا میں لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ۔ صحابی مہمان کو لے کر گھر پہنچے، کہا میری بیوی ضیف رسول اللہ اکرمی، اللہ کے رسول کا آج مہمان آیا ہے، اللہ کے پیغمبر سے دعا لینے کا وقت آ گیا ہے، موقع ہے، لا تدخریہ، اس مہمان سے کچھ چھپانا نہیں۔ اس نے کہا میرے سر کے تاج، ما عندنا الا قوت صبیانی، ہمارے گھر کے اندر ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم بچوں کے لیے کچھ کھانا ہے جو میں نے چھپا کے رکھا ہے، دن تو کھیل کود میں بچوں کا گزر ہی جاتا ہے، بھوک کی وجہ سے بچوں کو رات کو نیند نہیں آتی، اس لیے سلانے کے لیے میں نے بچوں کا کھانا رکھا ہوا ہے، کھا نوّم الصبیان، بچوں کو بھوکا ہی سلا دینا، وَنَدْوِي بُطُونَنَا، اور ہم تو اپنے پیٹ پہ کپڑا باندھ ہی لیں گے، وَأَطْفَئِ السِّرَاجَ، کھانا لے کے آؤ مہمان کے سامنے رکھنا، اور تم یہ کھانا تو ایک بندے کا ہے، دیے کو چراغ کو بجھا دینا، میں منہ ہلاتا رہوں گا، اللہ کے پیغمبر کا مہمان سیر ہو کے کھا لے گا، اللہ ہم پہ رحمتیں نازل کرے گا۔ رات ان کی ایسے ہی گزری،
بچے رو کے بلک کے اپنی ماں سے خوراک کھانا مانگتے رہے، کھانا تو اللہ کے پیغمبر کے مہمان کو کھلا دیا گیا۔ او بچوں، ہمیں تم سے پیار ہے لیکن اپنی اولاد سے زیادہ ہمیں اپنے محبوب پیغمبر سے پیار ہے۔ ضعیف و رسول اللہ کے پیغمبر کا مہمان آئے، ماں باپ کی رات کیسے کٹی، بچے روتے ہوئے رات گزارتے رہے، صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے صحابی رسول آپ کا غلام اللہ کے پیغمبر کے مہمان کو لے کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے پہ کھڑے ان کا استقبال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ماں بھالتما، اور تم نے رات کو کیا کام کیا ہے؟ انزل اللہ فیکم القرآن، اللہ پاک نے تمہاری شان میں رات کو قرآن نازل کر دیا ہے۔ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کیا رحمت، کیا تذکرے، قیامت تک قرآن کا یہ مقام پڑھا جائے گا اور قیامت تک ان کے لیے دعائیں ہوتی رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا ہے کہ جو اس مہمان کو لے جائے اللہ پاک اس پہ، اس کے گھرانے پہ اپنی خاص رحمتیں نازل کرے گا۔ 3 صحابہ ایک جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے مشورہ بنایا کہ اللہ کے پیغمبر سے ہی اب دعا لیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس صدقہ لے کر جاتے ہیں۔ وہ تینوں دعا لینے کے لیے صدقہ لے کے آ رہے ہیں، یہ گھر سے چلے۔ اللہ پاک نے جبریل امین کو نازل کر دیا، جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو، کہیں میرا محبوب پیغمبر ان کی غلطی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ ان سے صدقہ قبول ہی نہ کرے اور ان کے لیے دعا ہی نہ کرے۔ جاؤ میرے محبوب پیغمبر کو کہہ دو خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہو میرے پیغمبر یہ جو صدقہ لے کے آ رہے ہیں ان سے صدقہ قبول کر لیجئے، آپ ان سے صدقہ قبول کریں گے اللہ ان کو گناہوں سے پاک کر دے گا، اللہ ان کو پاکیزہ کر دے گا۔ وصلی علیہم، صدقہ قبول کر کے ان کے لیے دعا بھی کیجئے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ ان کی ساری پریشانیاں دور کر دے گا، ان کے لیے سکون بن جائے گا۔ وہ تشریف لائے، مفسر قرآن دور حاضر کے مفسر عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیہ مبارکہ کے شان نزول میں یہ روایت نقل کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا تم جب گھر سے نکلے تھے اللہ پاک نے تمہارے آنے سے پہلے قرآن نازل کر دی ہے، تم دعا لینے کے لیے آئے ہو، میں دعا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں تو صحابہ اکرام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا بھی کرتے تھے اور صحابہ اکرام آپ سے دعا لیا بھی کرتے تھے، وہ بڑے ہی خوش نصیب تھے۔ اصل غور طلب بات یہ ہے کہ آج میں اور آپ سے دعائیں کیسے لے سکتے ہیں، ہم دعائیں کیسے لے سکتے ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ خطبے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ اکرام سے سچی محبت اور سچا پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قیامت کے دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔